على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا درود پاک ایک بار پڑھیں 10 نیکیاں ملتی۔ کتنی؟ بولنا ذرا، کتنی نیکیاں؟ صرف آپ کو نہیں، جن کے لیے آئے ہیں ساتھ ان کو بھی ملیں گے، یعنی 20 ہو گئیں۔ 10 نیکیاں، 10 درجے بلند اور 10 گنا معاف۔ اور اگر اصال ثواب کریں تو جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ثواب جتنا آپ کو مل رہا ہے اتنا اس کو جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ تو پھر اس طرح تو نہیں ہوتا، جیسے ابھی قبلہ شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، تو عاشق رسول جو ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ایسے کر کے نہیں بیٹھتے، دوسرا یہ ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو پھر تڑپ جاتے ہیں۔ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ۔ بھار غماں دے سر تے چانے پیندے نے بھار غماں دے سر تے چانے پیندے نے محبوبہ دے ناز اٹھانے پیندے نے۔ سب پڑھیے بھار غماں دے سر تے چانے پیندے نے محبوبہ دے ناز اٹھانے پیندے نے۔ نظریاں میں بھاوے ڈھولن نہ آوے، بھاوے پھیرا پاوے بھاوے نہ پاوے۔ جب ہر کوئی نظر آتا ہے، جب کوئی نظر آتا ہے تو پھر کیا منہ دا ملازہ، منہ دا کی ہوندہ ہے مزہ تے تاں ہے کہ وہ نظر بھی نہ آتے، تو پھر بھی وہ دا ذکر کریے، پھر بھی وہ دے نال پیار کریے، پھر بھی اس طرح یاد کریے جی میں اسی ہوں جیندے نال محبت کر دے سے۔ نظریاں میں بھاوے ڈھولن نہ آوے، بھاوے پھیرا پاوے بھاوے نہ پاوے، رام دے پچھنے
بچھانے پیندے نے راہواں دے وچ نین بچھانے پیندے نے محبوباں دے ناز اٹھانے پیندے نے وصل دے لمحے ایویں نیڑے آؤندے نہیں جھولیاں دے وچ پیارے ایویں سوندے نہیں جھولیاں دے وچ پیارے ایویں سوندے نہیں ہس کے ڈنگی اڈیاں تے کھانے پیندے نے بولو ہس کے ڈنگی اڈیاں تے کھانے پیندے نے محبوباں دے ناز اٹھانے پیندے نے باوے تن تو سارے یار نہیں جاوے باوے گھر دا گھر ہی یار لٹی جاوے کیتے وعدے یار نبھانے پیندے نے آپ پر جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں توجہ کرنا جتنے غم آ جائیں جتنے میرے مولا حسین پر آئے ہیں کسی پر آ ہی نہیں سکتے جو اس امت کے اندر جو قربانی میرے مولا حسین علیہ السلام نے پیش کی ہے نا وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا میدان کربلا کے اندر 72 تن علی اصغر سے لے کر جناب علی اکبر تک آن محمد سب قربان کروا کر کیا کہتے ہیں کہ پانے کردہ کرگی یار لٹی جاوے کیتے وعدے یار نبھانے پیندے نے سب بولو کیتے وعدے یار نبھانے پیندے نے محبوباں دے ناز اٹھانے پیندے نے یار دی گلیاں دے وچ یارو گھم گھم کے نال لباں دے تلیاں حاکم چم چم کے ستے ہوئے محبوب جگانے پیندے نے محبوباں دے ناز اٹھانے پیندے نے حمد و صلات کے بعد آج ہم سب کا جمع ہونا ہمارے بزرگ میرے تو باپ کی جگہ تھے کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے سرکار نے فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں کتنے باپ ہیں بولو ذرا بھائی ہم تو ایک کو بھی نہیں مانتے ہر انسان کے 3 باپ ہیں کتنے سارے بولو آخر تک کتنے صحابہ نے پوچھا حضور وہ 3 باپ کون کون سے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ پہلا باپ جس کے تم بیٹے ہو جس کے تم بیٹے ہو جو تمہاری ماں کا شوہر ہوتا ہے جس نے تمہیں پالا پوسا تعلیم دی وہ تمہارا باپ ہے
اس کا حق تم کبھی ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق تم کبھی ادا کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں، اگر کوئی رب کو راضی کرنا چاہے، کوئی چاہے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، جنت کے دروازے کھل جائیں اور میں رب کی رضا کو پالوں، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ باپ کو راضی کر لے، اپنے ابے کو راضی کر لے، فرمایا اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ بھی، بولنا ذرا۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا میرے آقا، مختصر وقت ہے، بس دعا کی طرف آنا چاہتا ہوں، آقا میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وجنتوں کا وناروں کا، وہ تیری جنت ہیں، وہ تیری کیا ہے؟ جنت ہیں، وناروں کا، اور تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ پوچھا حضور جنت کیسے؟ فرمایا تو ان کی خدمت کر، حسن سلوک کیا کر، ماں باپ کی عزت کیا کر، ماں باپ کا کہنا مانا کر۔ فرمایا کیا ہو جائے گا؟ تو جنتی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جنتی ہو جائے گا۔ اور فرمایا وہ ناروں کا، وہ تیری جہنم بھی ہیں، اگر تیری ماں اور تیرا باپ ناراض ہو گیا تجھ سے تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور تو جہنمی ہے، دوزخی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سرکار نے فرمایا تیرے کتنے باپ ہیں؟ آخر تک بولنا، کتنے باپ ہیں بھائی؟ پہلا جس کے گھر پیدا ہوئے، جس نے ہمیں نام دیا، مقام دیا، عزت دی، شہرت دی۔ دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا دوسرا باپ استاد ہے۔ آپ سب کون ہے جی جس کی ہم قدر ہی نہیں کرتے؟ استاد، جس سے آپ نے قرآن پڑھا، دین کا علم پڑھا، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا استاد تمہارے باپ کی طرح ہے۔ اگر وہ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس نے دعا دے دی تو جنتی ہو گیا۔ تو فرمایا تیرا دوسرا باپ کون ہے؟ یعنی باپ کی طرح عزت ہے، باپ کی طرح مقام ہے، وہ ہے تیرا استاد۔ وہ دین کا استاد ہو، حفظ کرواتا ہو، ناظرہ پڑھاتا ہو، یا دنیا کی تعلیم دیتا ہو۔ آقا نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو چین کون سا شیخ الحدیث بیٹھا تھا؟ وہاں کون سا شیخ القرآن تھا؟ کون سی اسلامی یونیورسٹی تھی؟ مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ کہ جس سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ تمہارے باپ کے درجے میں ہے۔ جتنا ادب باپ کا ہے، جتنا احترام باپ کا ہے، جتنی عزت باپ کی ہے، اتنی عزت تیرے استاد کی ہے۔ کس کی ہے؟ بولنا ذرا۔ اس لیے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے جس سے میں نے ایک حرف بھی سیکھا ہے نا، ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے سیکھنا۔ آج کئی آپ ہنر سیکھتے ہیں نا، وہ بھی استاد ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس سے میں نے ایک حرف پڑھا یا ایک حرف سیکھا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کا غلام ہوں۔ کیا ہوں؟ حالانکہ آپ غلام ہو نہیں سکتے، آپ تو مولا ہیں۔ آپ تو کیا ہیں؟ مولا ہیں۔ بتا رہے ہیں آپ کو، بتا رہے ہیں ماننے والوں کو کہ جو ادب، جو احترام ماں کا ہے اور باپ کا ہے، فرمایا وہی احترام کس کا ہے؟ بولنا ذرا، استاد کا ہے۔ اب آخری بات، توجہ ادھر کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا تیسرا باپ کی طرح کون ہے؟ توجہ ادھر کرے۔ فرمایا جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے۔ کیا دیا ہے جی؟ جگر کا ٹکڑا دیا۔ جس نے بیٹی پیدا کی، اللہ نے بیٹی کو مقام دیا۔ جس گھر بیٹی پیدا ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ جس نے بیٹی کو پالا، پوسا، تعلیم دی، اور پھر کیا کیا؟ اس کی شادی کر دی۔ جس کے ساتھ شادی کی ہے نا، فرمایا جس کی بیٹی آپ کے گھر ہے، اس کا مقام باپ کی طرح ہے۔
اس کا مقام کیا ہے؟ آخر تک بولنا ذرا. اب بڑی جلدی ہے مجھے پتا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، لیکن توجہ کریں. آپ مختلف جگہ پر بیٹھ کر آپ کا وقت گزرتا ہے، گپیں لگوا لیں، حکا چھکوا لیں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. صرف چند منٹ جس نے آپ کو اپنی بیٹی دی اس کا احترام کتنا ہے؟ بولنا ذرا. آپ کو پتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی لخت جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نکاح میں دیتی. حضور کے سسر ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی بیٹی حفصہ کو دیا نکاح میں. آقا علیہ السلام ان کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے. فرماتے اتنا کرتے کہ جب حضور سے کوئی بھی بات نہ کر سکتا تو حضرت ابوبکر اس وقت بھی بات کر لیتے. جب کوئی حضور کی بارگاہ میں نہ جا سکتا تو حضرت ابوبکر جا سکتے تھے، حضرت ابوبکر جا سکتے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی یہ اعلان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ لوگوں، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے بدلہ دے دیا. میں محمد نے کسی کا بدلہ نہیں رکھا سوائے ایک شخصیت کے، سوائے ایک شخص کے. پوچھا گیا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر ہے، ابو بکر ہے. پھر آقا نے فرمایا کہ جب تم لوگوں نے مجھے وطن سے نکال دیا وہ میرے ساتھ ہجرت کرنے لگ گیا. جب میں مدینے پہنچا اور مدینے پہنچ کر فرمایا کیا ہوا؟ میری برادری مجھے چھوڑ گئی تھی. فرمایا ابو بکر نے اپنی لخت جگر جو تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نکاح میں پیش کر دیں. حضور بتانا یہ چاہتے تھے آج ہم بھولے ہوئے ہیں، رشتوں کو بھولے ہوئے ہیں، باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں کی عزت نہیں کرتے، رشتہ داروں کی عزت نہیں کرتے. اور کیا پھر سسر کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے؟ کئی لوگ جناب اپنی بیویوں کو کہتے ہیں جاؤ تو جانا چلا جا، چلی جا، میرا کیا رشتہ ہے؟ یاد رکھ لو سسر کا رشتہ بھی باپ کی طرح ہوتا ہے. آج جس کے چہلم میں ہم شامل ہیں وہ میرے سسر بھی تھے، سسر بھی تھے. اور اللہ رب العزت نے انہیں ایک مقام یہ دیا تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے تھے. اسی دربار پر آپ نے دیکھا ہوگا ارے چھوٹی موٹی باتیں اور کئی بعد اوقات سختی بھی ہوتی ہے انسان کے اندر، لیکن بات یاد رکھ لو جو بندہ ہمیشہ اپنے دل کو اللہ کے حضور جھکا لیتا ہے اور بندہ معاف کرنے والا ہے، ہر وقت اللہ رب العزت کی خاطر معاف کرنے والا ہے اور ہر کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر بندہ اس کا ہو جاتا ہے. آخری حدیث پاک صرف 1 منٹ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب اس دنیا سے جائیں گے بہت سے لوگ ہوں گے گناہ گار ہوں گے. کیا ہوں گے بھائی بولنا؟ لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے. نیکیوں کے بولنا ذرا. وہ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ ہم تو اتنے نیک نہ تھے، اتنی نیکیوں کے انبار ہمارے پاس تو نہ تھے. اللہ پاک فرمائے گا یہ تمہاری نیکیاں نہیں ہیں، یہ تمہارے پچھلوں کی دعائیں ہیں، یہ پچھلوں کی دعائیں ہیں، یہ پچھلوں کا ایصال ثواب ہے جو جمع ہوتے ہیں، کل کرتے ہیں، دسواں کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، سالانہ ختم کرتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے میں ہر دعا کو سنبھال کر رکھتا ہوں. بس بات یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ میرے بزرگ پیر احمد امان شاہ صاحب تو دنیا سے چلے گئے. ان کا بیٹا سلطان شاہ موجود ہے، شاہ سلطان موجود ہے. ہماری ہمدردیاں، ہمارا جیسے ان کے ساتھ رشتہ تھا، تعلق تھا، جو بھائی بھی یہاں تشریف لائے، جو مریدین تشریف لائیں، باقی سب اسی طرح اس کو قائم رکھیں اور ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جس طرح زندگی میں ہم ان کے ساتھ تھے یہ ہو کہ ہم پیچھے اس کی اولاد کے ساتھ اور قیامت کے دن تک ہمارے سلسلے نہ ٹوٹیں کہ جو رسول اللہ کے لیے رشتے ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر جڑے ہوتے ہیں، وہ کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن جو رشتہ میرے آقا کی نسبت کا ہوگا نا، حضور کی غلامی کا رشتہ ہوگا، حضور کی آل کا رشتہ ہوگا، وہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ پاک پیر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے.